الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ واجب الاحترام حاضرین محترم، ماہ رجب بھی بہت سی خوبیوں کا حامل ہے اور اس میں بہت سے بزرگوں کے ایام ہیں۔ ان میں سے ایک 13 رجب یوم ولادت مولائے کائنات حبیب فخر موجودات شیر خدا مشکل کشا باب العلم زوج بطول امام الاولیاء حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب کو آپ کا یوم ولادت ہے۔ آج ہم اس نسبت سے مولائے کائنات کا ذکر خیر کریں گے۔ کل کائنات کے جو مرکز ہیں وہ تو سیدنا محمد الرسول اللہ، ساری کائنات کا رخ مدینے والے کی طرف ہے، رب کائنات کا رخ بھی مدینے والے کی طرف ہے۔ پھر آگے کل کائنات میں جتنی خیرات بٹتی ہے وہ مدینے والے کے ہاتھوں سے بٹتی ہے، اور حضور لٹاتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ جس طرح یہ ساری کائنات رب کے ہونے کی دلیل ہے کہ رب نے بنائی ہے، اسی طرح یہ ساری کائنات جو چل رہی ہے یہ اللہ تعالی کی عطائے کامل سے مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں سے چل رہی ہے۔ حضور نہ ہوتے تو کائنات ہوتی ہی نہ۔ اگر یہ ہے تو حضور کی وجہ سے ہے۔ سورج ہر لمحہ روشنی کی خیرات در مصطفیٰ سے لیتا ہے، چاند ہر لمحہ اپنی چمک کی خیرات در مصطفیٰ سے لیتا ہے۔ پوری کائنات میں رزق مصطفیٰ کے ہاتھوں سے بٹتا ہے، اور حضور صرف دیتے نہیں، بہت کچھ نہیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ ساری کائنات کے دینے والوں کی خیرات کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے تو مصطفیٰ کریم کے دینے کی ابتدا ہوتی ہے۔ میرے آقا بانٹتے ہیں،
سب کچھ بانٹتے ہیں، اور خاص جو حضور کے آس پاس تھے انہیں تو بہت دیا نا، سب سے زیادہ انہیں دیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ اور آپ کے آس پاس والے، والذین معہ آپ کے آس پاس والے۔ اللہ کو صرف محمد الرسول اللہ سے ہی محبت نہیں ہے، جو آپ کے آس پاس ہیں ان سے بھی محبت ہے۔ پھر چار جو خلفائے راشدین ہیں، جتنا آقا نے انہیں عطا فرمایا بعد از انبیاء دنیا میں اتنا کسی کو بھی نہیں ملا، جتنا چار یاروں کو ملا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، میری تحقیق کے مطابق اور میرے ذوق کے مطابق، کیونکہ آپ کی سب سے زیادہ مناسبت رسول اللہ سے ہے، معیت میں پہلا نمبر آپ کا ہے، معیت میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ تو صدیق اکبر سے بھی سب کچھ ملتا ہے، لیکن جو خاص الخاص ملتا ہے نا وہ عشق مصطفیٰ اور تعلق مصطفیٰ ہے۔ یہ خیرات صدیق اکبر کے در سے ملتی ہے۔ جتنا جو شخص حضور کی قربت چاہتا ہے تو وہ صدیق اکبر کے در پہ آئے اور رسول اللہ کا قرب پائے۔ اسی لیے گنبد خضرا میں رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب صدیق اکبر ہیں، بتا رہے ہیں کہ صدیق کے پاس آ جاؤ، آگے حضور ہیں۔ تو عشق کی خیرات، ایمان کی خیرات صدیق کے در سے ملتی ہے پوری دنیا کو۔ جو عشق مصطفیٰ چاہتا ہے صدیق اکبر سے رابطہ بنائے، رابطہ کرے۔ یہ دنیا بھر کے جتنے عشاق ہیں ان کی جھولی میں صدیق اکبر کی خیرات ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم، حضور کے دوسرے دوست۔ یہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے حکمران ہیں اور یہ جتنے بڑے بڑے قاضیان ہیں، جج ہیں، کیونکہ آپ مقام عدالت پہ فائز ہیں نا، تو یہ حکومت کی خیرات اور عدل کی خیرات در فاروق اعظم سے ملتی ہے۔ حکومتیں آپ بانٹتے ہیں، حضور کے وزیر اللہ حضور کے ہاتھوں سے دیتا ہے، حضور اپنے ان پیاروں کے ہاتھوں سے بانٹتے ہیں۔ اللہ کا ایک سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کام کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں کوئی نظم نہ ہو۔ اللہ نے ہر کام کا ایک سسٹم دیا ہے، پوری کائنات کی ہر شے کا لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، ایک ذرہ بھی خدا کا ذرہ بھی کائنات ہے، اس کا بھی ایک نظام ہے۔ خدا کا ذرہ بھی کائنات ہے، اس کا بھی ایک نظام ہے۔ اللہ ہر چیز کو ایک نظام کے تحت چلاتا ہے، تو اس نے اپنی عطا کا بھی ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کا ہی نہیں، ہر نظام کا مرکزی نقطہ حضور ہیں۔ اب چونکہ عشق مصطفیٰ بہت بڑی دولت ہے، جیسے ہی بندہ مصطفیٰ تک پہنچتا ہے سیدھا خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ صدیق اکبر کے پاس آ جاؤ، حضور بھی مل جائیں گے، خدا بھی مل جائے گا۔ حکومت والو، عدالت والو، اگر چاہتے ہو کہ حکومت میں پاور آئے، چاہتے ہو کہ تمہاری عدل و انصاف میں مضبوطی آئے، حق گو بنو، سچ فیصلے کرو،
تو یہ بھی ایک خیرات ہے. اللہ ہر کسی کو تو نہیں دیتا نا یہ خیرات. کئی حکمران ہیں ظالم ہیں، کئی جج ہیں ناجائز فیصلے کرتے ہیں. میں اگر عدل و انصاف کی خیرات لینی ہے اور مضبوط حکومت کی خیرات لینی ہے تو پھر مولا عمر، سیدنا عمر کا در موجود ہے. آ جاؤ بھائیو، صرف ہمیں نہیں پوری دنیا میں غیر مسلموں کو بھی وہیں سے ملتا ہے. اسی لیے یورپ والے لکھتے ہیں کہ ہم نے حکومت کرنا عمر لاج سے سیکھا ہے. عمر کے قوانین کیا تھے؟ اور سیدنا عثمان غنی کے در سے کیا خیرات ملتی ہے؟ دولت ساری وہاں پر ہے. دولت چاہتے ہو، پیسہ چاہتے ہو، پیسہ تو پھر ہر بندے کی ضرورت ہے نا، تو ہر بندہ چاہتا ہے پیسہ ملے. وہ کوئی ہوتے ہیں جو پیسے سے غنی ہوتے ہیں، اس کی محبت سے مستغنی ہوتے ہیں. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ دولت ملے تو سنو سیدنا عثمان کے در پہ آؤ، دولت وہاں سے ملتی ہے. والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ پینشن آتی تھی تو وہ پوری نہیں پڑتی تھی، پہلے ہی ختم ہو جاتی تھی. پھر جب پینشن آئی نا، پھر عادت بنائی کہ جب پینشن آتی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 11 مرتبہ پڑھ کے پینشن پہ دم کر دیا. فرمایا پھر پورا مہینہ آرام سے چلتی ہے. سخاوت کی خیرات، دولت کی خیرات لینی ہے تو حضرت عثمان غنی کے لیے دعائیں مانگو. ان کے اب آپ کہہ رہے ہیں ان کے در پہ آؤ. بھائی کیسے آئیں؟ اس کا بھی طریقہ ہے. یہ روحانی دنیا ہے. انہیں ایصال ثواب کرو، قرآن پاک پڑھو. عاشق مصطفیٰ بننا چاہتے ہو، ایک ختم کرو، 1000 درود پڑھو صدیق اکبر کو دے کر، ایصال ثواب کر کے عرض کرو کہ حضور سے عشق و ایمان عطا لے کر دیں. حکومت چاہتے ہو، عدالت چاہتے ہو تو سیدنا فاروق اعظم کی محبت دل میں بساؤ اور انہیں ایصال ثواب کرو. پڑھو ان کے لیے کچھ، قرآن پڑھو، درود پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، استغفار پڑھو. اگر دولت کی خیرات چاہتے ہو کہ پیسہ نہیں ہے، برکت ملنی چاہیے، تو حضور کے عثمان کے پاس پیسہ کبھی ختم نہیں ہوتا. وہاں سے بڑی دولت ملتی ہے. ان کے لیے دعا مانگو، ان کی محبت دل میں بساؤ اور انہیں ایصال ثواب کرو. پیسہ لو، بہت پیسہ ملے گا. اور اگر اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں غوثیت کا مرتبہ ملے، کتب کا مرتبہ ملے، ابدال کا مرتبہ ملے، اوتاد کا مرتبہ ملے، ولی کامل بن جاؤ، تو پھر سنو، یہ عہدہ اللہ نے اور اس کے رسول نے مولا علی کو دیا ہے. آؤ علی کے در پر، آؤ علی کے در پر. ولایت یہاں سے ملتی ہے. اس لیے حضور نے حضرت علی کے لیے ولایت کا باقاعدہ اعلان فرمایا غدیر کے مقام پر، صحابہ کرام کی موجودگی میں. مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے ایسے بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. فرمایا سن لو، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، جو کہہ دیا، تعین نہیں کیا. سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے. فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے فہذا علی مولا ہو، جو ذرہ
مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے وہی ذرہ علی سے بھی پیار کرتا ہے رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ صدیق اکبر کو کیا رتبہ دیا؟ عشق ہے نا، عشق لینا تھا، ملنا تھا وہاں سے۔ 3 دن انہیں اپنے ساتھ رکھا غار میں، حضور کے 3 دن، حضور کے 3 دن، حضور کا تو 1 سیکنڈ خربوں کا ہے، پتہ نہیں حضور کے 3 دنوں کی قیمت کیا ہوگی۔ حضور کا 1 سیکنڈ کا 100واں حصہ خربوں کا ہے۔ یہ خربوں بھی میں ویسے ذرا مقصد ہے کہ بھئی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے، ورنہ خربوں کا بھی کیا موازنہ میرے آقا کے 1 مائکرو سیکنڈ سے، آپ کو نہیں پتا، جن کو پتا ہے وہ جانتے ہیں۔ 3 دن ساتھ رکھا تنہا، کیوں؟ بھئی عشق کی خیرات دنیا میں بٹنی وہاں سے تھی، معیت ملنی وہاں سے تھی، قربت ملنی وہاں سے تھی۔ فرمایا صدیق ساتھ رہو، خزانے سارے لوٹ لو، عشق کے سارے عشق کے خزانے لوٹ لو، آگے بانٹنے ہیں تم نے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں، جاؤ لے کے آؤ گھر کی چیزیں، آدھا مال لے کے آئے، عدل و انصاف کا سارا خزانہ، حکومت کا سارا خزانہ اٹھا کر فاروق اعظم کی جھولی میں ڈال دیا۔ جب خرچے کی بات آئی، دولت بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز تو ایمان اور عشق ہے، اس کے بعد حکومت اور عدالت ہے، پھر تیسرے نمبر پہ دولت پیسہ ہے۔ فرمایا دولت پیسہ دنیا میں بٹے گا تو میرے پیارے عثمان بس آ جاؤ، پھر دولت والے خزانے تیری جھولی میں ہیں۔ ابھی تک مدینہ منورہ میں ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے حضرت عثمان غنی کے نام کا بینک میں، وہ حضرت عثمان غنی کے نام کا باقاعدہ اکاؤنٹ ہے، وہ پیچھے کے ان کے پیسے تھے جو وقف تھے، تو وہ انہی کے نام کیا ہے، انہی کے نام سے نکلتا ہے، اور انہی کے نام پہ آج بھی وہاں انہی کے نام پہ خرچ ہوتا ہے۔ دولت ساری عثمان کے پاس ہے، خزانے لوٹنے ہیں نا، آ جاؤ ایصال ثواب کرو، رابطہ بناؤ۔ اور اگر ولایت لینی ہے، اس کا تو ایک اپنا ہی مقام ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، یہ تو پھر بہت عظیم خزانہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی پاک کو جو ولایت کا خزانہ عطا فرمایا، جب آخری سال حج کر کے آخری مکہ پاک سے مدینہ منورہ آ رہی ہیں، راستے میں غدیر کا مقام ہے، وہ سینٹرل مقام ہے، وہاں سے پھر سارے قافلے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو۔ آپ نے اسی جگہ سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ اب سارے جا رہے ہو تو ذرا دیکھ لو، آج تمہیں نبوت اور ولایت کا ملاپ دکھاتے ہیں، نبوت اور ولایت کا ملاپ دکھاتے ہیں۔ کیا بات ہے! وہ منظر یاد کیجئے کہ جب میرے آقا نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر یوں بلند کیا ہوگا، ادھر نبوت کا ہاتھ ہے، ادھر ولایت کا ہاتھ ہے۔ اس منظر کو ایک مرتبہ ذرا دل کے آئینے میں لائیے، تھوڑی اس کے جھلک، تھوڑا اس کا امیج ذہن میں لائیے کہ جب ادھر پوری کائنات جس کی خاطر بنی ہے اس کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ میں ادھر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، ادھر مرتضیٰ کا ہاتھ ہے، ادھر نبوت کا ہاتھ ہے، ادھر ولایت کا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھوں سے، یہ ہاتھ جو دیا ہے نا، تو یہ ہاتھ پکڑنے میں بھی ایک راز ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جب آپ جاتے ہیں کسی کے پاس بیعت کے لیے، مرشد کامل کے پاس، آج کل تو 2 نمبر لوگوں کی بہت کثرت ہے، مرشد کامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اور مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھوں میں علی کا ہاتھ لیا۔ اور ساتھ ہی اعلان کر دیا، فرمایا ساری کائنات کے اندر نبوت
کی شان مصطفیٰ کی چلتی ہے، ولایت کی شان مرتضیٰ کی چلتی ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں ولی، جس کا میں محبوب، جس کا میں پیارا، اس کا علی محبوب، اس کا علی پیارا۔ فرمایا جسے میں ولی بناتا ہوں اسی کو علی ولی بناتا ہے۔ ولایت علی کے بغیر نہیں ہے، ولی علی کے بغیر نہیں ہے، اور علی ولی کے بغیر نہیں ہے۔ پھر آگے دعا بھی کر دی۔ کیا بات ہے، حضور کی ایک دعا، حضور کی ایک دعا، کل کائنات کے جن انسان فرشتے پریشان کھڑے ہوں گے، ادھر حضور سجدہ کر کے دعا مانگیں گے، ادھر پورے کا پورا قیامت کا منظر بدل جائے گا۔ حضور کی دعا، حضور کی دعا، حضور کی دعا، حضور کی ہر چیز خاص ہے، حضور کی دعا بھی خاص ہے۔ حضور کی کیا بات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اے اللہ، جو شخص علی کا پیار دل میں رکھے، میں تجھ سے عرض کرتا ہوں تو بھی اپنے پیار کے سمندر اس بندے کو عطا فرما۔ یعنی آپ اگر دل میں محبت علی رکھو گے تو پھر محبت خدا آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ ہے عاشق خدا کا اور محبت علی سے نہیں کرتا، یہ راستہ دے دیا حضور نے۔ فرمایا کہ اگر خدا کی محبت لینی ہے نا، پھر علی کی محبت پیدا کر لو، خدا کی محبت مل جائے گی۔ وعاد من عاداہ، دعائے مصطفیٰ ہے، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ دعائے محمد کی کیا بات ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اللہ، جس دل کے اندر میرے علی کی عداوت اور نفرت کا ذرہ بھی ہو تو پھر تیری عداوت بھی اس کی گردن پہ مسلط ہونی چاہیے۔ علی کی عداوت سب کچھ بگاڑ دیتی ہے، اور علی کی محبت سب کچھ سنوار دیتی ہے۔ محبت پیدا کرو گے تو اللہ کی محبت آ جائے گی، سب کچھ سنور جائے گا۔ عداوت رکھو گے، اللہ کی عداوت آ جائے گی، سب کچھ بگڑ جائے گا۔ مولا علی کی کیا بات ہے، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا علی کی کیا بات ہے، بہت نازک مقام ہے، حساس ہے، ویری ویری سینسٹیو پلیس، بہت سینسٹیو مقام ہے، اس کو ایزی نہیں لینا، ایزی نہیں لینا اس مقام کو۔ علی روٹھ گیا تو خدا روٹھ جائے گا، علی مان گیا تو خدا مان جائے گا۔ دعائے محمد ہے، دعائے محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مقام علی ہے۔ ولایت یہاں سے ملتی ہے، ولی بننا ہے نا تو آؤ در علی پہ آ جاؤ۔ اور اچھا، ولایت مولا علی کے در سے کس کو ملتی ہے؟ بعد والوں کو۔ کس کو؟ کس کو بتا دوں؟ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے چاند ہیں، ولیوں کے چاند ہیں۔
اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عشق کے مہتاب ہیں، ان دونوں نے لکھا اپنی کتابوں میں، فرمایا کہ جو ولایت کا مرکزی نقطہ ہے، یہ جو کارخانہ ولایت اللہ نے دنیا میں رکھا ہے، یہ جو سسٹم رکھا ہے، سلسلے میں نے بتایا نا، اللہ کے تو لاتعداد سسٹم ہے نا، نظام ہے اللہ کے، جہان ہے اللہ کے، ایک اللہ نے جہان ولایت رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا ولایت کی رکھی ہے، ہمیشہ ولی رہے ہیں، اب بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ ولی کون ہوتے ہیں؟ جنہیں ایک خاص اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا مقام عطا فرماتا ہے اور پھر انہیں طرح طرح کی قوتیں عطا فرماتا ہے اور طرح طرح کے کام ان کے سپرد کرتا ہے، طرح طرح کے کام ان کے سپرد کرتا ہے۔ ولیوں سے تو دنیا چل رہی ہے، ولیوں سے دنیا چل رہی ہے، ایک علیحدہ موضوع ہے پورا۔ جامع کرامات اولیاء علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی، علامہ سید محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی، اس بندے کی تو ساری کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں، اب تو ماشاءاللہ ان کے ترجمے بھی آ گئے ہیں، ہو سکے نا تو ساری ہی پڑھ لیں، کمال کا بندہ ہے، کمال کا بندہ ہے، جتنا اس کو پڑھ لیں گے اتنی برکتیں سمیٹ لیں گے۔ عرب کے عالم ہیں، عربی میں کتابیں لکھتے ہیں، ان کے وصال ہو چکا ہے، ترجمے ان کے ملتے ہیں اور بڑی زبردست قسم کی کتابیں لکھتے ہیں۔ ایک کتاب لکھی ہے آپ نے جامع کرامات اولیاء، 2 جلدوں میں اس کا ترجمہ ملتا ہے، اس میں سب ولیوں کی کرامات لکھی ہیں پوری، یا جب آپ سارے پڑھ لیں گے نا وہ کتاب تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ جو ولی ہوتے ہیں نا یہ ساری کائنات چلا رہے ہیں، اس کا خلاصہ یہی ہے، دنیا کو ولی چلا رہے ہیں۔ لیکن ولیوں کو کون چلا رہا ہے؟ دنیا کو ولی چلا رہے ہیں اور ولیوں کو علی چلا رہا ہے۔ ولیوں کو علی چلا رہا ہے۔ فرمایا جو کارخانہ ولایت کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے، اب نیوکلیس سنا ہوگا آپ نے، ایک جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو پتہ چلتا ہے، سائنس کے طلبہ کو، نیوکلیس ہوتا ہے ہر خلیے میں، نیوکلیس ہوتا ہے ہر سیل میں، ایک نیوکلیس ہوتا ہے، وہ پورے سیل کا دار و مدار اس کے اوپر ہوتا ہے، سارے سیل جبکہ نیوکلیس کی بیس پہ چلتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، قانون ہے اللہ کے، سسٹم ہے خدا کے، اس نے ہر چیز میں ایک، اور نیوکلیس کو اردو میں کہتے ہیں مرکزہ، اور سیل کو کہتے ہیں خلیہ، عام لفظوں میں خلیہ کہتے ہیں، حقیقت میں لفظ خلیہ ہے۔ تو سیل سارا اسی پہ چلتا ہے۔ یہ جو اللہ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی نا، فرشتے بنائے ہیں نا، فرشتوں کا ایک مرکز بھی بنایا ہے، نبی بنائے ہیں تو نبیوں کا ایک مرکز بھی بنایا ہے، آسمان بنائے ہیں تو آسمانوں کا ایک مرکز بھی بنایا ہے، سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، وہ مرکزہ ہوتا ہے، اسی کے بیس پر سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، مجدد الف ثانی لکھتے ہیں، بڑے بڑے سارے اولیاء لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو کارخانہ ولایت چل رہا ہے نا دنیا کے اندر، جتنے غوث کتب اولیاء اللہ کے مقرب بنتے ہیں، ان سب کا سینٹرل پوائنٹ، ان سب کا نیوکلیس، ان سب کا مرکزہ مولا علی کی ذات ہے۔ جتنی خیرات کائنات میں ولایت کی بٹتی ہے، ولی بننا ہے تو پھر علی کے ساتھ رابطہ جوڑ لو۔ میں بھی دعا کیا کرتا ہوں، آپ بھی کیا کریں، میں دعا کیا کرتا ہوں یا اللہ مجھے اپنے اولیاء میں شامل فرما۔ میرے خیال میں آپ کو یہ دعا مانگتے ہوئے تھوڑی سی شرم محسوس ہوگی، بھائی اللہ ہے، میرا خدا ہے، اس سے جو مرضی مانگو، اس سے جو مرضی مانگو، اور ولایت تو ضرور مانگو، ولایت تو ضرور مانگو۔ اللہ کو اپنے ولی بڑے پسند ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، سنو اللہ کے ولی،
ولی خدا کا دوست ہوتا ہے، ولی خدا کا پیارا ہوتا ہے، ولی کے ہاتھوں سے اللہ دنیا چلواتا ہے۔ آج ہم چونکہ ولایت سے دور ہیں تو خود اپنے آپ کو بھی صحیح نہیں چلا سکتے، اور ولی تو دنیا چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہم سے تو اپنا گھر نہیں چلتا، بلکہ اپنی ذات نہیں چلتی، کبھی یہاں دھکا اور کبھی وہاں دھکا۔ تو ٹھیک ہو گیا قبلہ، ولایت کی دعا مانگا کرو، اور جب بھی ولایت کی دعا مانگو گے ایپلیکیشن سیدھی مولا علی کے پاس جائے گی، سیدھی علی کے پاس جائے گی۔ اگر وہاں ایپلیکیشن نہیں گئی تو ولی بنو گے ہی نہیں، وہاں جائے گی، وہاں سے سائن ہوں گے، یہ پورا سسٹم ہے، سسٹم ہے۔ مولا علی کے پاس جائے گی، مولا علی سے حضور کے پاس جائے گی، حضور سے خدا کے پاس جائے گی، فائنل اتھارٹی خدا ہے، اس کے بعد مصطفیٰ ہے، اس کے بعد مولا مرتضیٰ ہے۔ ولایت لینی ہے نہیں لینی، شوق ہے، ولی بننے کا شوق ہے؟ اگر شوق ہے تو پھر مولا علی کے ساتھ رابطہ کرو، وہ دفتر مولا علی کے ہاں ہے، اس کے سربراہ وہی ہے، سربراہ وہی ہے۔ کہتے ہیں نا سیکریٹریٹ بھیجو، ایپلیکیشن جائے گی، سیکریٹری سائن کرے گا تو پھر کام ہوگا، سیکریٹری کے سائن ہوں گے۔ تو یہ جو ولایت کا سیکریٹریٹ ہے نا، اس کی سربراہی علی کے پاس ہے، جس کو چاہے ولی بنا دیں، جس کی ولایت چاہے چھین لیں، بناتے بھی وہی ہیں، چھینتے بھی وہی ہیں۔ تو پہلے تو یہ پوائنٹ یاد کر لیں کہ مرکزی نقطہ آپ ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ولایت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ صرف حضور علیہ السلام کے بعد کے ولی نہیں، قیامت تک، بابا آدم سے لے کر قیامت تک، اور صرف انسان نہیں، جن بھی، اور جنات کی تعداد انسانوں سے لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ جتنے ولی جنوں میں بنتے ہیں، جتنے ولی انسانوں میں بنتے ہیں، جتنے ولی حضور سے پہلے آئے جس نبی کے ولی تھے، اور جتنے ولی آئیں گے قیامت تک، علماء نے لکھا اگلوں پچھلوں سب کو ولی علی بناتا ہے۔ سب کو ولی علی بناتا ہے، پچھلوں کو بھی وہی ولی بناتے ہیں، صرف اگلوں کو نہیں، بعد والوں کو نہیں۔ وہ جو پچھلے آئے تھے وہ کیسے پیدا بعد میں ہوئے، ان کو کیسے بناتے تھے؟ بھائی یہ ایک علیحدہ دنیا ہے، آپ کی روح کو ولایت دینے کا یہ عہدہ ملا ہوا ہے۔ تو روح تو ازل سے ہے، پہلے سے ہے، شروع سے، جب سے اللہ نے پیدا کی تب سے، ازل سے میری مراد یہی ہے، جب سے اللہ نے پیدا کی ہیں روحیں، اسی وقت جیسے حضور کو جب پیدا کیا تھا اسی وقت سب کچھ عطا فرما دیا تھا روحانی طور پر۔ اور مولا علی کو ولایت کا عہدہ، ولی بنانے کا عہدہ ازل سے ہی تفویض کر دیا تھا، جب بنایا تفویض کر دیا، تب سے تفویض کر دیا۔ تو پچھلے بھی ولی جتنے بنتے تھے اور جتنے ولی آگے بنیں گے، سب کو ولایت علی پاک سے ملتی ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ سمجھ لیں، یعنی اگلے پچھلے سارے آگے۔ پہلا کیا بتایا تھا؟ مرکزی نقطہ آپ ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا بتایا؟ اگلوں پچھلوں سب کو ولایت آپ عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ، ولایت کے لیے علم ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا نا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بھائیو ولایت کے لیے علم ضروری ہے، کبھی کوئی جاہل نہیں ولی بن سکتا، کبھی کوئی جاہل ولی نہیں بن سکتا، علم ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ، طلب العلم فریضۃ، فرض ہے، فرض ہے۔ یہ تو عام مسلمان کے لیے فرض ہے، ولی کیسے جاہل بن جائے گا؟ عام مسلمان پر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ بھائی ولی تو ایک عہدہ ہے، وہ جاہل کو بٹھا دیں گے کرسی پر، جاہل بیٹھے۔ کوئی پاکستان کا نظام حکومت ہے، وہ پاکستان کا نظام حکومت ہے، وہ خدا کا نظام ولایت ہے، جعلی ڈگریوں والے بٹھا دیں گے، جاہل پکڑ کے بٹھا دیں گے۔
میں نے پوچھا کہ ججوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ جی لا کرنا ضروری ہے جی، ڈاکٹروں کے لیے جی میڈیکل سائنس پڑھنا ضروری ہے جی، عالم بننے کے لیے جی شہادت العالمیہ کرنا ضروری ہے جی۔ میں نے کہا سیاست دانوں کے لیے ان کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے، ان کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ پاکستان کا نظام حکومت نہیں ہے، خدا کا نظام ولایت ہے۔ یہ کسی جاہل کو پکڑ کے نہیں بٹھایا جاتا، کسی جعلی ڈگری والے کو نہیں بٹھایا جاتا۔ علم ہوتا ہے یا دیا جاتا ہے پھر ولایت ملتی ہے۔ اب میں اصل میں آپ کو ایک اور پوائنٹ کی طرف لے جا رہا تھا، ابھی سنیں گے تو جھوم اٹھیں گے۔ ایک طرف حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور دوسری جگہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، دروازہ علی ہے۔ ولی بھی یہاں سے بنے گا، علم بھی یہاں سے ملے گا، دونوں ضروری ہیں۔ اسی لیے دونوں کا مجموعہ بنا دیا، ادھر من کنت مولا ہو ولایت بھی علی کو دے دی، ادھر تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کا دروازہ بھی علی کو بنا دیا۔ اب علم بھی دیتے جائیں گے، ولایت بھی دیتے جائیں گے۔ یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا۔ ایک پوائنٹ اور سمجھ لیں، جب علم بھی مل جاتا ہے اور جب ولایت بھی مل جاتی ہے نا، پھر اگلا نمبر ہوتا ہے مشکل کشائی کا، کیونکہ علم والے لوگ دوسروں کا بھلا کرتے ہیں، ولایت والے لوگ دوسروں کے کام آتا ہے۔ لوٹنے والا ولی نہیں ہوتا، لٹانے والا ولی ہوتا ہے۔ بس یہ نکتہ ہے، یاد کر لیں، یاد کر لیں۔ لوٹنے والا ولی نہیں ہوتا، لوٹ بھی رہا ہے ولی بھی ہے، نہیں تو عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ لوٹتا بھی ہے ولی بھی ہے، نہیں لٹاتا بھی ہے اور ولی بھی ہے۔ بھئی کتنا لٹاتا ہے؟ پھر علی کے پاس چلو نا، تیری خاک میں ہے گر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، پہلے دن صرف اپنی روٹی ہے تو مسکین کو دے دیتے ہیں، دوسرے دن صرف اپنی روٹی موجود ہے، سارے دن کی کمائی ہے، یتیم آتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں، تیسرے دن صرف اپنی روٹی ہے اور ہے ہی نہیں، اپنی پکا کے روزہ رکھ کے کھانے کو تیار بیٹھے ہیں، اسیر آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، قرآن کی آیت، عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اب قیدی آتا ہے روٹی اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ وہ جس سے ولایت ملتی ہے نا، اس نے بتایا ہے کہ ولی کیسا ہوتا ہے۔ دنیا جان کے سارا مال اکٹھے کرنے والا ولی بنا بیٹھا ہے، وہ گھر کی اپنے سامنے پکی ہوئی دن بھر کی کمائی کی روٹی اٹھا کے دینے والا علی ہے۔ تو اس کے در سے جو ولی بنے گا وہ اسی شکل کا ہوگا، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اسی شکل کا ہوگا، وہ اسی شکل کا ہوگا۔ اور پھر یہ کارخانہ ولایت سے دنیا چل رہی ہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے مختلف ڈیوٹیز ہوتی ہیں، مختلف قسم کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، طرح طرح کے، بہت لاکھوں ہیں، لاکھوں ہیں، طرح طرح کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو ولایت دی جاتی ہے، ان کو علم دیا جاتا ہے، اور ان کو دنیا چلانے کا پورا ایک عہدہ دیا جاتا ہے، ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ تو وہ ملتی کہاں سے ہیں یہ ساری کے ساری؟ اس کا مرکزی جو سیکریٹریٹ مولا علی کے پاس ہے، وہ عطا فرماتے ہیں روحانی طور پر۔ تو جب ساری دنیا کے ولی دنیا کے کام کرتے ہیں علی سے ولایت لے کر، تو علی لوگوں کے کتنے کام کرتے ہوں گے؟ اسی لیے ان کو دنیا مشکل کشا کے نام سے یاد کرتی ہے، اسی لیے انہیں دنیا مشکل کشا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ پھر علیحدہ داستانیں ہیں کہ وہاں سے کس کس کو کیا کیا خیرات ملی، بس اس پہ بات ختم کرتے ہیں۔ ناد علی مظہر العجائبی، یہ ناد علی بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ کوئی مسئلہ ہو نا، مولا علی کو یاد کرنے کے لیے 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ 21 رمضان کو وصال پاک ہے، تو 21 بار پڑھ لیں۔ کوئی بیمار ہے پانی پہ دم کر کے، کہیں پریشانی ہے، 21 مرتبہ پڑھ لیں۔
کوئی مسئلہ پڑھ لیں، ناد علیم مظہر العجائبی تجد عونا لک فی النوائبی کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ نعرہ حیدری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔